اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق چہارم کے 5ویں حصے میں خوش آمدید۔ چوتھے حصے کے اندر ہم نے دلالت کی 6 قسمیں پڑھی تھی۔ ان 6 قسموں کی بات چل رہی تھی، 3 قسمیں ہو گئی تھی، 3 قسمیں باقی ہیں جو ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنی ہیں۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے جو شروع والی 3 قسمیں ہیں ہم خلاصتاً تھوڑے الفاظ کے اندر اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو 3 قسمیں کون سی تھی؟ دلالت لفظیہ اور وضعیہ تھی، یعنی اس میں دال کوئی لفظ ہوتا ہے اور وہ لفظ انسانوں کا مقرر کردہ ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم انسانوں نے مختلف چیزوں کے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں تو یہ ساری کی ساری دلالتیں لفظیہ اور وضعیہ ہیں۔ اور دوسری قسم تھی دلالت لفظیہ اور طبیعہ، اس میں دال کوئی لفظ ہوتا ہے اور وہ لفظ انسان کی طبیعت کے تقاضا کرنے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، یعنی مدلول پہلے سے انسان کی ذات میں پایا جاتا ہے، پھر اس مدلول کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی لفظ انسان ادا کرتا ہے جس کا تقاضا کرنے والی انسان کی طبیعت ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم پر تھی دلالت لفظیہ عقلیہ، اس میں دال کوئی لفظ ہوتا ہے اور انسان کی عقل بتا دیتی ہے مدلول کا، انسان کی عقل مدلول کی طرف رہنمائی اور مدلول کی خبر دے دیتی ہے۔ اس کی ہم نے مثال دی تھی کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوں اور کمرے کے باہر کوئی شخص کوئی لفظ بولتا ہے تو اس شخص کے اس لفظ بولنے کی وجہ سے اس شخص کی ذات کے اوپر بھی دلالت ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے اگر باہر کسی شخص نے کوئی لفظ بولا ہے تو باہر کوئی نہ کوئی شخص موجود ہے، اگر کوئی شخص موجود ہی نہ ہوتا تو وہ لفظ بھی ادا نہ کر سکتا۔ تو 3 قسمیں ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں باقی 3 قسمیں ہیں دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ اس کو آپ سمجھیں، اس میں دال کوئی لفظ نہیں ہوتا لیکن کوئی جو بھی چیز ہے وہ انسانوں کی مقرر کردہ ہوتی ہے، انسان اس کو طے کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مدلول کی طرف رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثالیں گزر چکی تھی لیکن آپ نے ان کے ساتھ نہیں سمجھی تھی، ان کے ساتھ بھی اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر سائرن کا بجنا، سائرن بج رہا ہے افطاری کے وقت، اب اس سے دلالت ہو رہی ہے روزہ کھلنے کے اوپر، اس سے رہنمائی ہو رہی ہے کہ روزہ آپ کا افطار ہو چکا ہے، اور یہ انسانوں کے مقرر کرنے سے ایسا ہے، یہ کوئی قدرت کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ طے شدہ نہیں ہے، تو یہ وضعیہ تو ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں دال کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی شخص کوئی لفظ نہیں ادا کر رہا بلکہ وہ سائرن بج رہا ہے جس کو سائرن کو سن کر ہی آپ کو روزے کے کھلنے کا پتہ چل رہا ہے، تو دلالت تو ہو رہی ہے۔ یہ اسی طرح اشارہ ہے، سرخ اشارے سے ٹریفک کا رکنا، آپ نے سرخ اشارہ دیکھا ہے اور ٹریفک رک چکی ہے، اب سرخ اشارہ دلالت کر رہا ہے ٹریفک کے رکنے کے اوپر۔ اب یہاں پر دیکھیں دال کوئی لفظ نہیں ہے، انسان کوئی لفظ یہاں پر ادا نہیں کر رہا بلکہ آپ نے صرف اور صرف اشارے کو دیکھا ہے، اور یہ وضعیہ بھی ہے کہ انسانوں نے ہی اس کو مقرر اور وضع کیا ہے ٹریفک روکنے کے لیے، یا ہم یہ کہیں کہ سبز اشارے کو انسانوں نے مقرر کیا ہے ٹریفک کے چلنے کے لیے۔ تو یہاں پر دال تو پایا جا رہا ہے لیکن وہ دال لفظ نہیں ہے بلکہ غیر لفظ ہے۔ تو یہ تو ہوگی مثالیں دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی۔ ایک ہم نے مثال سمجھ لی سائرن کی، دوسری ہم نے مثال سمجھ لی ٹریفک اشاروں کی۔ تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کے بعد آگے ہے دلالت غیر لفظیہ طبیعہ۔ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر، بلکہ انسان نہ کہیں کوئی بھی جاندار ہے، اس کی طبیعت کے اندر مدلول پایا جاتا ہے اور اس مدلول پر دلالت کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے مدلول کی طرف رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ کتاب کے اندر اس کی مثال دی گئی ہے گھوڑے کا ہنہنانا، یہ دلالت کرتا ہے کہ گھوڑے کو گھاس اور دانے کی طلب ہو رہی ہے، گھوڑا بھوکا تھا، اب اس بھوکا ہونے کی وجہ سے گھوڑا ہنہنا رہا ہے، گھوڑا آوازیں نکال رہا ہے۔ پہلی بات تو اب یہ سمجھے کہ گھوڑے کی جو آواز ہے اس کو لفظ نہیں کہتے، لفظ اسی کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے زبان سے ادا کرتا ہے، ما یتلفظ الانسان، جو انسان کے علاوہ جو دیگر جاندار ہیں یا دیگر جانور ہیں وہ اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، یہ جو آوازیں نکالتے ہیں ان کو لفظ نہیں کہا جاتا۔ تو اگر گھوڑا کوئی آواز نکال رہا ہے تو یہ لفظ نہیں ہے، لیکن اس کا آواز نکالنا یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اور یہ جو آواز نکالی جا رہی ہے یہ طبیعت کے تقاضا کرنے کی وجہ سے نکالی جا رہی ہے۔ یہ اسی طرح بچہ ہوتا ہے، بچے کو بھوک لگی ہو تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اب بچے کی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ روئے، اب اس کا رونا دلالت کرتا ہے کہ بچے کو بھوک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں دلالت لفظ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہے، زبان سے ادا نہیں ہو رہا، جانور ہے تو وہ تو ویسے ہی لفظ ادا نہیں کرے گا، یا بچہ ہے تو وہ بھی کوئی لفظ نہیں ادا کر رہا، وہ رو رہا ہے، لیکن اس میں دال اس کے طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا دلالت غیر لفظیہ طبیعہ۔ اور چھٹے نمبر پر ہے دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، یہ بہت آسان ہے۔
غیر لفظیہ عقلیہ یعنی آپ کی عقل آپ کو بتا دیتی ہے مدلول کا، آپ کی عقل آپ کی مدلول کی طرف رہنمائی کر دیتی ہے، اور دال کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ اس کی مثالیں گزر گئی ہیں کہ آپ نے دھوپ کو دیکھا، اب دھوپ کو دیکھنے سے سورج کی طرف رہنمائی حاصل ہو گئی۔ اب یہاں پر کسی نے زبان سے دھوپ کا لفظ ادا نہیں کیا بلکہ آپ نے دھوپ کو دیکھا ہے۔ یا اسی طرح اے سی کی کولنگ ہے، کولنگ کو آپ نے محسوس کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی عقل آپ کو بتا دے گی کہ اے سی چل رہا ہے، تو کولنگ سے اے سی کے اوپر دلالت ہو گئی ہے۔ یا بارش سے بادلوں کے اوپر دلالت ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کی ساری مثالیں دلالت غیر لفظیہ عقلیہ کی مثالیں ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا الحمدللہ سبق نمبر 4 مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں ہم نے دلالت کے متعلق پڑھ لیا، اس میں ہم نے وضع کے متعلق پڑھ لیا، دلالت کی 6 قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس پورے سبق کی عبارت کو حل کریں گے۔